بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ بوڑھا بلوچ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہتا ہے کہ تجھے یہاں کی ہوا پسند آ جائے اور یہ جگہ بہت بہتر ہے دلی سے یا بخارا سے، یہ جو دشت ہے۔ یعنی بے شک شہروں میں بڑی رونق ہوتی ہے لیکن بلوچستان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بیاباں جنگل کو کہتے ہیں، گوارا پسند۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ جس طرف چاہے تو چلے جا، یہ بہت ہی وسیع اور عریض ریگستان اور جنگل ہے۔ صفت سیل رواں، بہتے ہوئے سیلاب کی طرح۔ وادی، پہاڑوں کے درمیان کی آبادی۔ صحرا، ریگستان۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ دنیا جو ہے وہ محنت کی جگہ ہے، اسٹرگل کی جگہ ہے، اور غیرت نہ چھوڑنا، اپنی عزت نفس نہ چھوڑنا، اور اگر تو نے غیرت رکھی تو پھر تو بادشاہوں کی طرح زندہ رہے گا، گو کہ تو درویش ہے۔ انسان کی اصل چیز اس کی عزت نفس ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ مال و دولت اس کی عزت نہیں ہوتی، اور جس شخص نے اپنی عزت نفس برقرار رکھی، کسی کے آگے نہیں جھکا، تو وہ دارا جیسے بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ کسی بزرگ کو پکڑو، کسی مینٹر کو پکڑو، کسی ایسے آدمی کو پکڑو جو کہ تم کو بتائے کہ کس طریقے سے شیشے کو پتھر بنا سکتے ہیں، تمہیں کس طریقے سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ اقبال کی پوئٹری کو پکڑ لو، اور اقبال کی پوئٹری پکڑ لی تو اسٹرانگ ہو جاؤ گے، شیشے سے جو ہے وہ پتھر بن جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب قوم کا ہر فرد محنت کرے گا، اسٹرگل کرے گا، عمل کرے گا، تو پھر وہ ستارہ بن جاتا ہے، اور پھر قوم تک ترقی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ رابرٹ فراسٹ نے یہی بات اس طریقے سے کہی ہے، I took the road less traveled by that makes all the difference۔ دریا کی دولت اس وقت مل سکتی ہے جب دریا میں چھلانگ لگائی جائے، سمندر میں چھلانگ لگائی جائے، تب آپ کو موتی مل سکتے ہیں۔ ساحل سے بیٹھے کچھ نہیں مل سکتا، صرف خارا و خس ملے گا، صرف کچرا ملے گا۔ اور وہ لوگ محروم رہتے ہیں، ان لوگوں کو چیزیں نہیں ملتی جو جد و جہد نہیں کرتے۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ مذہب نہ چھوڑنا، اور اگر مذہب چھوڑ دیا اور آزادی مل بھی گئی تو اس میں تمہارا نقصان ہوگا۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ دنیا میں پھر لڑائی شروع ہو گئی، روح میں اور بدن میں، یعنی اسپریچولیٹی اور مٹیریلزم میں لڑائی ہو گئی، اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ کمزوروں پہ ظلم کرنا شروع ہو گئے، درندوں جیسی صفات ہو گئیں، جانوروں جیسی صفات ہو گئیں جو کہ ظلم کر رہے ہیں انسانوں پر۔ اور بیٹا اس کا مقابلہ کرنا ان درندوں سے اپنی اسپریچولیٹی کے ذریعے، اپنی روح کے ذریعے۔
اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ کو جو بھروسہ ہے وہ مومن پہ ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کہ ایمانداری سے زندگی گزارے، جو کہ کسی سے ڈرے نہیں، سر اٹھا کے چلے۔ اور جو ابلیس ہے، شیطان، وہ مشینوں کا سہارا لیتا ہے۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ کل کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر تیرے پاس مومن جیسی دانائی ہے، بصیرت ہے، تو پھر تو بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہے اور پھر اپنی حکمت عملی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے، شاہاں چے عجب گر بنا وزن گدارا۔ میرے بیٹے، اپنے پرانے بزرگوں سے وہ عمل مانگ، وہ ایکشن مانگ، وہ ایگزیکیوشن مانگ جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور اگر تو نے اپنے بزرگوں کی روایت اپنا لی تو پھر تو دوبارہ جو ہے سرفرازی تیری قسمت بن سکتی ہے۔ اور کیا عجب کہ بادشاہ بھکاری کو نواز دیں۔ اخلاص عمل، وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ نیا گان کہن، پرانے آبا و اجداد،